بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشفق سے ملنا چاہتا تھا۔ اشفق نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ اس نے آنکھوں آنکھوں میں مجھے جتا دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ وہاں رسمی بات چیت ہوئی۔ شیام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے چائے کے سیمپل آج لنگر بھجوائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شکایت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ دوسرا کلرک وہی تھا جو شیام کے ساتھ گزشتہ رات ان کے ہمراہ آیا تھا۔ وہاں سے جب ہم واپس لوٹنے لگے تو اچانک کیمپ کمانڈنٹ سے سامنا ہو گیا۔ شیام نے اسے سیلوٹ کیا اور اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا اور اپنی احمد نگر آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ آج میرے چائے کے سیمپلز میس پر بھیجے جائیں گے۔ ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ کالروں پر سرخ پٹی لگائے ہوئے اکڑا ہوا کرنل کو میرے ایک کلرک کے ساتھ اس طرح گھومنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے ملنے آئے ہیں تو پھر سیدھے میرے دفتر آ جاتے۔ میں نے شیام کو اشارہ کیا اور اس کرنل کے پیچھے اس کے دفتر چل پڑا۔ بہت سجا سجایا دفتر تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل صاحب کو بھی متاثر کر لوں۔ انیشینٹ کے ساتھ اس کا نام ملہوترا تھا۔ میں نے اسے کہا، کرنل صاحب، میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے یہاں آ چکا ہوں مگر آپ دفتر میں موجود نہ تھے۔ میری چائے کے سیمپل ایڈوس کے دفتر سے لنگر تک پہنچ چکے ہیں۔ اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا کیونکہ سارے کیمپس کے افسروں اور جوانوں کے انچارج آپ ہی ہیں اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ کے دفتر تک آنے کے لیے میں نے ایڈوس کے دفتر سے ایک کلرک کو ہمراہ لیا کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ سے ملاقات کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ میں یہاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اور زیادہ دن یوں ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ موسم بھی اچھا خاصا گرم تھا۔ کیمپ کے راؤنڈ کی گرمی کو دفتر میں لگے اے سی نے کم کر دیا تھا اور کرنل بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آنے کی جب میں نے معذرت پیش کی تو کرنل نے مجھ سے پوچھا کہ چائے پئیں گے یا کافی؟ میں نے کہا کہ چائے، مگر بشرطے کہ آپ میری چائے کے سیمپل سے چائے بنوائیں۔ میرے بریف کیس میں 2 چائے کے سیمپل پڑے تھے۔ وہ دونوں نکال کر میں نے میز پر رکھ دیے۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنوانے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں چائے بن کر آ گئی۔ کرنل نے چائے کا گھونٹ لیا تو پوچھا کہ اس کے دام کتنے ہیں؟ میں نے قیمت بتا دی۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہی اس نے انٹرکام پر میس انچارج کو فون کیا اور کہا کہ آج جو نئی چائے کے سیمپل آئے ہیں وہ میں نے پی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اجازت چاہی اور کہا کہ سر، کل میں کرنل گپتا کے ہمراہ آفیسر میس میں آ رہا ہوں۔ امید ہے وہاں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ ملہوترا نے سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، ینگ مین، یو لک لائک این آفیسر سو ٹرائی ٹو ریمین امنگ آفیسرز۔ میں نے دوبارہ شکریہ ادا کیا تو کرنل نے مسکرا کر کہا کہ میری ٹرانسپورٹ تمہیں ہوٹل تک چھوڑ آئے گی۔ 10 منٹ تک ایک جیپ دفتر کے سامنے آ کر رکی جس میں بیٹھ کر میں ہوٹل واپس آ گیا۔ کرنل ملہوترا اور گپتا کو کیا پتا کہ جو کام میرے لیے ان کے دفاتر کے کلرک کر رہے تھے وہ کسی بھی صورت میں امنگ دا آفیسرز سے رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہوٹل آ کر میں نے کھانا کھایا اور اشفق کی طرف سے ملنے والی فائل کے متعلق سوچنے لگا۔ شام 7 بجے اشفق نے مجھے ریسیپشن سے فون کیا۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ وہ سویلین لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا۔ میں نے رات کی بچی ہوئی شراب کی بوتل اس کے سامنے رکھی۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر پانی کے آدھا گلاس چڑھا لیا۔ ہینڈ بیگ نکال کر اس نے 2 فائلیں میرے سامنے رکھ دیں اور کہا کہ ایک فائل میں گزشتہ 8 ماہ سے آنے والے جوانوں کے تمام ریکارڈز اور ان کی تعیناتی کے متعلق تفصیل ہیں اور دوسری فائل میں ہر ریجمنٹس کے افسران اور جوانوں کے نام درج ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ان فائلوں میں جو آپ کو معلومات چاہیے مل سکتی ہیں۔ میں یہ فائلیں اپنے ایک ساتھی کلرک کی الماری سے چرا کر لایا ہوں۔ میں اب جاتا ہوں اور صبح 7 بجے سے پہلے یہ فائلیں واپس لینے آ جاؤں گا۔
آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ فائلیں چرا کر بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اگر پکڑا گیا تو سخت سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ سارا خطرہ محض اپنی بہنوں کی شادی کے لیے مول لیا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ اول یہ فائلیں تمہاری کسٹڈی میں ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہی کلرک پھنسے گا جس کو فائلیں دی گئی ہیں۔ ویسے بھی صبح تم یہ فائلیں واپس ہی لے جاؤ گے۔ اس نے باقی شراب بھی غٹا غٹ پی لی، مگر اس کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے 2,000 روپے مزید دیے اور کہا کہ وہ جلد ہی تمہاری بہنوں کی شادی کے پیسوں کا بندوبست کر دے گا۔ اس نے ہینڈ بیگ وہیں چھوڑا اور صبح 7 بجے دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں نے فائلوں کا سرکاری جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ فائلیں میرے لیے بیش قیمت خزانہ ہیں۔ ایک فائل میں 71 کی جنگ کے بعد سے لے کر تمام ٹریننگ لینے والے افسران اور جوانوں کی تعداد اور ان کی تعینات کی جگہ، رینک، بیج نمبر، ٹینکوں کی تفصیل اور کس جگہ تعینات ہیں، سب موجود تھا۔ جبکہ دوسری فائل کافی موٹی تھی، اس میں ہر رجمنٹ کے جوانوں کے نام، نمبر، رینک وغیرہ درج تھا۔ یہ فائلیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی اہم فائلیں ہیں۔ دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کاپی کرنے کے بجائے اصل فائلیں ہی پاکستان بھجوا دوں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سینئرز میری اس کامیابی پر اچھل پڑیں گے۔ میں نے فوری طور پر سامان پیک کیا اور ہوٹل کا بل ادا کیا اور ریسیپشن پر بتایا کہ ایمرجنسی کی وجہ سے ممبئی جا رہا ہوں۔ میرا کوئی پوچھنے یا ملنے آئے تو اسے بتا دینا کہ میں ممبئی چلا گیا ہوں۔ بسوں کے اڈے سے معلوم ہوا کہ بس ابھی نکلی ہے اور نہر پر سواریاں بٹھانے کے لیے رکے گی۔ اڈے سے میں نے 2 سائیکل رکشے کرائے پر لیے، ایک پر سامان رکھا اور دوسرے پر خود بیٹھ گیا اور اسے نہر کے پل پر جانے کا کہا۔ اور میں نے کہا اگر انہوں نے نہر پر بس کے چلنے سے پہلے تک پہنچا دیا تو انہیں 50-50 روپے دوں گا۔ انہوں نے سائیکل کو موٹر سائیکل بنا دیا اور بس کے چلنے سے پہلے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ میں نے ٹکٹ لیا اور ان کو 50-50 روپے دیے اور بس میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا کہ خیر خیریت سے منزل پر پہنچ جاؤں۔ بس 5 گھنٹے کچی پکی سڑکوں پر ہچکولے کھاتی ہوئی اورنگ آباد پہنچی۔ دہلی جانے والی گاڑی کے پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے جان بوجھ کر متھرا کا ٹکٹ لیا اور خالی اور اندھیری جگہ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی مقررہ وقت پر آ گئی اور میں نے ایک خالی سیٹ پر قبضہ جما لیا۔ اس وقت میں بالکل خالی و ذہن تھا، بس ایک ہی دھن دل و دماغ پر تھی کہ کسی طرح یہ فائلیں پاکستان پہنچ جائیں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میرا محکمہ دشمن ملک میں انتہائی گہرائی تک جا کر کام کرتا ہے، جبکہ بارڈر پر موجود FIU بارڈر کے پار دشمن کی نقل و حرکت، تعداد اور ان کی پوزیشن کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان فائلوں کی وجہ سے 71 کی جنگ کے بعد کی ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے FIU کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو گیا تھا۔ جوں جوں گاڑی دہلی کے قریب ہوتی گئی میں نارمل ہوتا گیا، کیونکہ ڈینجر زون سے باہر نکل آیا تھا۔ اگرچہ پورا بھارت ہی میرے لیے ڈینجر زون تھا، مگر احمد نگر سے فائلیں، وہ بھی اتنی اہم، لے کر نکلنا گویا کہ سانپ کے بل سے صحیح سلامت نکل آنے کے مترادف تھا۔ روانگی کے وقت سے لے کر اب تک 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ صبح صادق کا وقت تھا جب گاڑی دہلی پہنچی۔ میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا لودھی ہوٹل اپنے روم میں جا پہنچا اور پھر بے فکری سے سو گیا۔ دن چڑھے تک میں سوتا رہا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارونش ہوٹل فون کیا۔ ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو شام 4 بجے کناٹ پیلس کے ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہا۔ باقیوں کی خیریت اس لیے نہ پوچھی کہ وہ اجنبیوں کی طرح ٹھہرے ہوئے تھے، صرف یہ پوچھا کہ ابو ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ مجھے اشفق کا رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس نے اپنی کتنی مجبوری کے تحت اتنا بڑا خطرہ مول لیا۔ اگر اس کے افسران کو اس کی اس حرکت کا پتہ چل گیا تو اس کا وہ کیا حشر کریں گے؟ اس خیال کے ساتھ ہی سکوت ڈھاکہ میں مشرقی پاکستانیوں پر اور فوجیوں پر بھارتی آرمی اور مکتی باہنی کے مظالم ایک فلم کی طرح میرے ذہن میں چلنے لگے۔ وہ لاکھوں زخم جو ہمارے جسموں اور ہماری روحوں پر لگائے گئے تھے، ابھی ان میں سے صرف ایک پر مرہم رکھا گیا تھا۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ مقولہ یاد آ گیا
کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ مجھے اپنی ایجنسی کا وہ مقولہ یاد آ گیا کہ ہم امن میں جنگی حالت میں رہتے ہیں اور جنگ لگنے پر اپنی کی ہوئی جنگ کا رزلٹ دیکھتے ہیں، اور میں تو اس وقت حالت جنگ میں تھا۔ شام کو جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو ٹرانسمیٹر والے ساتھی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں نے مختصر اسے بتایا کہ میں مشن سے کامیاب لوٹا ہوں۔ میں نے باقیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے بہت سی اہم معلومات اکٹھی کی ہیں، جن کے متعلق ہم سب اپنی اپنی کارکردگی آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اور باقی تینوں کل ٹھیک اسی ٹائم اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جانا۔ اس وقت تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر پر پیغام بھیجنا ہے۔ کیا تم نے اپنے ہوٹل سے ٹرانسمیٹر پر آزمائشی رابطے کی کوشش کی ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی ہوٹل چلو، میں پیغام لکھ کر دیتا ہوں، اسے میرے سامنے ٹرانسمیٹ کرو۔ ہم دونوں اکٹھے کارونش ہوٹل پہنچے۔ باقی ساتھیوں کو بھی پتہ نہ چلا اور ہم ٹرانسمیٹر والے کمرے میں چلے گئے۔ کمرہ احتیاط سے بند کیا۔ یہ کمرہ ہوٹل میں دوسری منزل پر کونے میں تھا۔ ہم نے کھڑکیاں کھول دیں۔ ساتھی نے ٹرانسمیٹر نکالا اور کمرے کی بجلی سے اسے چالو کرنے میں لگا۔ میں نے پیغام لکھا: اشد ضروری ہے، علاوہ ڈاک کے 2 انتہائی اہم فائل بھیجنا ہے، ایک کے بجائے 2 کوریئر بھیجیں۔ مجھ سے صرف پہلے والا کوریئر ہی ملے، جبکہ دوسرا اس کی نگرانی کرے۔ جب یہ پیغام بھیج دیا گیا اور جواب بھی موصول ہو گیا تو مجھے تسلی ہو گئی۔ اس دور میں ایک نہیں، دسیوں خفیہ پیغام ٹرانسمیٹر کے ذریعے پاکستان بھیجتے تھے۔ ہر ایک کے لیے مختلف کوڈ تھا اور جواب بھی خفیہ کوڈ جو ہر ٹرانسمیٹر کا مختلف ہوتا تھا بتا کر دیا جاتا تھا۔ شاید پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ انتہائی اہم اور ضروری کام کے لیے ٹرانسمیٹر یوز کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ بھی بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ بھارتی ایجنسیوں کو بھی علم تھا بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت بہت سے پیغامات ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ انہیں شاید ہماری 1-2 فریکوینسی کا علم بھی ہو چکا تھا، اس لیے ٹرانسمیٹر کے استعمال میں احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ بھارت کے پاس ایسے آلات بھی تھے جن کے ذریعے ٹرانسمیٹر کی لوکیشن کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ پیغام بھیجنے کے بعد میں اسی ریسٹورنٹ میں آ گیا اور ساتھی کو کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں باقی تینوں کو لے کر وہاں پہنچ جائے۔ آدھ پون گھنٹے تک ہم پانچوں اس ریسٹورنٹ میں اکٹھے ہو گئے اور میں نے اپنے ساتھی سے ٹرانسمیٹر کا چارج واپس لیا، پھر اپنے مشن کی کامیابی کا بتایا اور پھر اپنی غیر موجودگی میں ان کی کارکردگی کی رپورٹ لی۔ سب سے بڑی خبر جو انہوں نے دی کہ پرانی دہلی میں ایک 2 منزلہ مکان کرائے پر لے لیا ہے، جس کا مالک کوئی مسلمان ہے اور ہمسائے بھی مسلم ہیں۔ ایک ہی ہوٹل میں مستقل قیام ہمیں شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو مسلمان شو کروایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم ایک ہوٹل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور کاروباری آدمی ہیں۔ چونکہ ہمارا اکثر دہلی آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی مکان کرائے پر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مالک مکان مان گیا ہے، اس سے کرایہ وغیرہ طے کر لیا ہے، بس آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی کیونکہ دشمن ملک میں مسلمان کا مسلسل ہندو کے روپ میں رہنا، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ ہم اس قسم کا کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعد کے اوراق میں آپ پڑھیں گے کہ 2-3 مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے میں دشمن کے شکنجے میں آتے آتے بچا۔ میں نے انہیں مکان کرایہ پر لینے کی اجازت دے دی۔ ایک اور کامیابی جو انہوں نے حاصل کی تھی کہ بھارتی آرمی چیف کی نگرانی کر کے وہاں کام کرنے والے سویلین اور ان کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا تھا۔ یہ بہت اہم معلومات تھیں جو ہمارے آئندہ مشنوں میں بہت معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ تربیت یافتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں، لیکن سویلین ملازم لاپرواہی برتتے ہیں اور انہیں قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی اہم معلومات انہوں نے مجھے دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی اپنی راہ لی۔ میں نے 2-3 دن بعد ان کو اسی جگہ ملنے کا کہا اور ان 2 دنوں میں انہوں نے مکان کرایہ پر بھی شفٹ ہونا تھا۔ فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھیں، مگر ایک پریشانی ایسی تھی جس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھیں۔ کانٹیکٹ نے یہ فائلیں میرے سینئرز جو لاہور میں تھے
ان کو پہنچانی تھیں، مگر بارڈر تو اسی راستے کراس کرنا تھا، اور اگر بھارتی بارڈر فورسز کی ہتھیں چڑھ جاتی تو میری ساری محنت مٹی میں مل جانی ہے، اور پاکستان کو اتنے اہم قیمتی راز بھی نہیں مل سکتے۔ اس وقت فوٹو کاپی والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، اور اگر تھا بھی تو مغربی ممالک میں، اور میرے پاس کیمرہ بھی نہیں تھا، اور اتنا مہنگا کیمرہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، ورنہ تصویریں ہی اتار لیتے۔ بہت سوچ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ کام ہے تو دقت طلب، لیکن اسے کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے پورا ضرور کرنا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران ہم ایک نیوز پیپر ہفت روزہ نکالتے تھے جو جنگ پریس میں چھاپا جاتا تھا۔ کتابت تو لیتھوں میں ہوتی تھی، لیکن چھپتا آفس پر تھا۔ رسالے میں جو تصویریں چھپنے کے لیے دیتے تھے، انہیں فوٹو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم بالکل نیگیٹو کی طرح ہوتا ہے، جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تصویر پازیٹیو ہوتی تھی، اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے یوز ہوتا تھا۔ اب مجھے کسی ایسے ہی نیوز پیپر کی تلاش تھی جو دہلی سے فوٹو فلم آفس پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک سٹال پر جا کر نیوز پیپر اور رسالے دیکھنے شروع کر دیے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنامہ جو آفس پر چھپتا تھا، میں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ آصف علی روڈ پر اس کا آفس تھا۔ میں اس کے آفس جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر کے، میں وہاں کے چپراسی کے ذریعے کاتبوں کے کمرے میں گیا، اور ایک کاتب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا، فوٹو فلم بنانے والے آدمی کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا، بلکہ اس کے اپنے آلات اور اپنی دکان تھی، اور مختلف رسالوں اور اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میری دونوں فائلز میں 200 سے زیادہ صفحات تھے۔ میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ بجائے فل سائز کے آپ پوسٹ کارڈ میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم لگے گا۔ میں نے اسے اس رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن دو شرائط کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں میں کام ختم کرنا ہوگا، اور فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لیں۔ اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے، ان کو بھی اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا اور فائلوں میں سے کاغذات نکال کر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو جا پہنچا۔ میں نے فائلوں کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فلم بننے کے تمام مراحل اپنی نگرانی میں کروائے۔ غرض جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی، وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کے مرحلہ پورا ہونے کے بعد تمام کاغذات اپنے قبضے میں کیے۔ باقی مراحل بعد میں طے ہوئے۔ جو باقی رہ گیا وہ اگلے دن مکمل کیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے زیادہ کاغذات کی فوٹو فلم کیوں بنوا رہے ہو، اور نہ میں نے انہیں بتایا۔ یہ سارا کام محض روپے کی چمک سے ہوا۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ جیسے آج کل بنگالیوں، افغانیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ بنا کر پاکستانی بنایا جا رہا ہے، غیر ملک دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہیں۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد جن کے سر قلم کر دیے گئے ہیں، سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، جبکہ در حقیقت وہ پاکستانی باشندے نہیں تھے، جبکہ پیسے کی چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر لیے۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وائز ایک ڈبے میں محفوظ کر لیے، اور تمام کاغذات کو بھی ترتیب سے فائل کر دیے۔ میں نے دونوں فائلز کو اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے بھی خراب نہ ہونے پائیں۔ مکمل واٹر پروف بنانے کے بعد میں نے انہیں جوٹ کے ایک تھیلے میں سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا، اول تو یہ فائلیں میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اگر نہ پہنچ سکیں تو اس کا متبادل فوٹو فلم کی صورت میں میرے پاس موجود تھا، جو میں کسی اور ذریعے سے پاکستان بھجوا سکتا تھا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر مشن کی کامیابی اور دیگر اہم معلومات لکھیں۔ مقررہ وقت پر میرے ساتھی مجھے اسی ریسٹورنٹ میں ملے۔ وہ اس مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ کچھ فرنیچر مالک مکان نے دیا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیلات لکھنی تھیں۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی، کیونکہ اب مجھے دہلی کے اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا،
اور میرے ساتھیوں نے بھی اپنے مشنز کی تکمیل کی طرف بڑھنا تھا۔ ہم سب کو اب اپنے کانٹیکٹ کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر میرا پہلے رابطہ کرنے کے بعد مجھے امید تھی کہ ہمیں مزید ہدایات ملتیں۔ میرے دونوں ساتھی جھانسی اور بابینہ جانے کے لیے بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے روکے رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی چھاونی میں ایک دو دھماکہ کروا کر دشمن کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازیں بارود اور دھماکہ خیز مواد ہمیں بھارت میں اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔